بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن پڑھنے والے 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، بادشاہوں دولت مندوں کو خوش کرنے اور ان کے قریب ہونے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں پر احسان بھی جتاتے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ نمبر 2، جو الفاظ قرآن کو تو یاد کر لیتے ہیں مگر اس کے حدود و قیود کو ضائع کرتے ہیں، یعنی ان پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی جہنمی ہیں۔ نمبر 3، جو قرآن کے محکمات واضح آیتوں پر عمل کرتے ہیں، مشابہ اور مشکل آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو عملاً ادا کرتے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے ہیں، ان کاریوں کو خدا نے بلاؤں سے بچایا ہے، یہ جنت والے ہیں جن کے بارے میں چاہیں گے شفاعت بھی کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، فضائل صدوق جلد 1۔ قرآن کو غور سے سننا۔ جس کو جنت جانے کا شوق ہے وہ قرآن کو غور سے سنے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو غور سے سننا سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن کو غور سے سننے والوں سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ جو ایک آیت غور سے سنتا ہے اس کے لیے دوہری نیکی لکھی جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عبادات یعنی الفاظ جو عام لوگوں کے لیے ہیں۔ نمبر 2، اشارات، خاص گہرے مطالب جو خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ نمبر 3، لطائف، باریک باتیں جو خدا کے اولیاء یعنی خدا کے خاص دوستوں کے لیے ہیں۔ نمبر 4، حقائق، قرآن کی گہری حقیقتیں اور اصلی مطالب، یہ فقط انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ازبہار جلد 92۔ نوٹ: اور انبیاء کا علم ان کے حقیقی اوصیاء مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ لوگوں کی عقلوں سے قرآن کی تفسیر سے زیادہ کوئی چیز دور نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا پہلا حصہ کسی ایک چیز کے بارے میں ہے اور آخری حصہ کسی اور چیز کے بارے میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن ایسا کلام ہے جو کئی شکلوں مطلبوں میں ڈھل سکتا ہے۔ غرض قرآن کا ظاہر اور باطن بہت گہرا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام، از بہار جلد 92۔ قرآن کا ظاہر دہلا کر ڈرا دینے والا ہے اور قرآن کا باطن پڑھنے سمجھنے والے کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از مانی الاخبار۔ تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی ممانعت۔ جس نے صرف اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی، اگر وہ حقیقت تک بھی پہنچا تو بھی اس کو ثواب نہ ملے گا، اور اگر اس نے غلطی کی یعنی قرآن کا غلط مطلب نکالا تو اس کا گناہ اس کی اپنی گردن پر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار جلد 92۔ جس نے قرآن کے بارے میں علم کے بغیر بات کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، از کنز الاعمال۔ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو قرآن کی بے محل بے موقع غلط تعویلیں کریں گے، کیونکہ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، از منیت المرید، صفحہ 269۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ خدا نے ہم اہل بیت علیہ السلام رسول کی ولایت، محبت، حکومت اور اطاعت کو قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا مرکز و محور بنایا ہے۔ قرآن کے تمام محکم واضح آیتیں ہماری ولایت کے گرد گھومتی ہیں۔ اہل بیت رسول ہی قرآن کی بہتر سے بہتر منزل مطالب کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیاسے اونٹوں کی طرح ان سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ امام صادق علیہ السلام، از بہار جلد 93۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب
اور میری اولاد اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ صحیح مسلم۔ قرآن کی آیتوں کی قسمیں۔ نمبر 1، وہی خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس کی کچھ آیتیں محکم واضح ہیں، وہی عمل کے لیے کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ نمبر 2، کچھ آیتیں متشابہ مشکل ہیں جس کے کئی گہرے معنی و مطالب ہیں۔ جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں یعنی بدمعاش لوگ، وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، تاکہ اپنی اپنی مرضی کے مطالب نکال کر فتنہ و فساد پھیلائیں۔ حالانکہ سوا ان لوگوں کے جو علم میں راسخ مضبوط ہیں، ان آیتوں کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ قرآن آل عمران 7۔ اس لیے محکمات واضح قرآنی آیات پر عمل کرو، متشابہ آیتوں کو چھوڑ دو، ان کے مطلب اپنی مرضی سے نہ نکالو اور قرآنی مثالوں اور قصوں سے سبق حاصل کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 92۔ نوٹ: کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس لیے قرآن میں مشکل آیتیں ہیں جو علم و سائنس کی ترقی سے سمجھ میں آتی جائیں گی۔ ان آیتوں کا مطلب صرف راسخون فی العلم مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام جانتے ہیں۔ ایسی مشکل آیتوں کا مطلب اپنی مرضی سے نکالنا، قرآن یعنی خدا کے کلام سے کھیلنا اور اس کو اپنی مرضی پر ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، جو سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن 7 حروف مقاصد کے لیے اترا ہے۔ نمبر 1، حکم دینے کے لیے، فرائض بتانے کے لیے۔ نمبر 2، روکنے کے لیے، حرام کام بتانے کے لیے۔ نمبر 3، شوق دلانے کے لیے، جنت کا اور نتیجتاً اچھے کاموں کا۔ نمبر 4، ڈرانے کے لیے، خدا کی سزاؤں سے یعنی برے کاموں سے۔ نمبر 5، تقابل اور مشکل باتوں کو بتانے کے لیے، مراد متشابہ آیات ہیں۔ نمبر 6، قصوں کے بیان کے لیے تاکہ تاریخ اور انسانی طرز عمل معلوم ہو اور عبرتیں حاصل ہوں۔ نمبر 7، مثالیں بیان کرنے کے لیے تاکہ بے حد مشکل مطالب اور حقیقتوں کو کسی حد تک آسانی سے سمجھا جا سکے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرمایا محکم آیتیں وہ ہیں جن پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، متشابہ آیتیں وہ ہیں کہ لوگ ان آیتوں کے مطالب کو نہیں جانتے، اس لیے وہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اصل مطلب کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 92۔ جو شخص قرآن کو متشابہ مشکل اور کئی مطلب والی آیتوں کو محکم واضح آیتوں کی طرف پلٹاتا ہے، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از عیون الاخبار رضا۔ نوٹ: یعنی مشکل آیتوں کو واضح آیتوں کے ذریعے سمجھو، کیونکہ اصل بنیاد محکم اور واضح آیتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض عبارتوں کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن ظاہر میں مطلب کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ مثلا مومن کا یہ شعر، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ مراد عبادت کر کے رات کاٹنا نہیں ہے، بلکہ مثلا وہ 3 دن کے علی جس میں ٹھہرے کعبہ میں، بتوں نے دن وہ گزارے خدا خدا کر کے۔ ان اشعار میں خدا خدا کر کے یعنی خدا کا ذکر یا عبادت کرنا نہیں مراد، بلکہ اصل معنی سخت مشکل میں دن یا رات کا گزرنا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।